बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पहाड़ों की सल्तनत जबल ऑफ पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद इसालिम। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी शोबा बनाने के हवाले से गुज़िश्ता 10-15 सालों से पूरी शद्दोमत के साथ कोशिश की जा रही है और इस गिलगित बल्तिस्तान की आवाज़ को वफाक तक पहुँचाने के लिए माजी में जितनी हुकूमतें गुजरी हैं उन्होंने भी हिस्सा बक़दर जुस्सा इस हवाले से उन्होंने काम किया और गिलगित बल्तिस्तान को UNCIP की करारदादों को मुतासिर किए बगैर, मसला कश्मीर को डिस्टर्ब किए बगैर, पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुँचाए बगैर किस तरह अबूरी आइनी शोबा बनाया जा सकता है। यकीनन तमाम तर स्टेक होल्डर्स ने इस हवाले से सरों को जोड़ा है और अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोकार लाते हुए गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी शोबा बनाने के लिए ब्लैक एंड वाइट में खासा काम हो चुका है। और इस हवाले से माजी में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी सरताज अजीज़ साहब की सरबराही में जो कमेटी तश्कील दी गई थी उन्होंने भी इस हवाले से खासा काम किया और अबूरी आइनी शोबा बनते बनते नहीं बन सका। और एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी शोबा बनाने के हवाले से बहुत ज़्यादा इस हवाले से हमें वफाक में सरगर्मियाँ हमें देखने को मिलती है। और इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से रजामंदी का इजहार कर रही हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी शोबा बनाया जाए, मगर इस हवाले से क्रेडिट यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को मिलेगा क्योंकि उनकी इस वक्त मुल्क में हुकूमत है और मुल्क में इस वक्त उनकी हुकूमत को भी ख़ासे ख़तरात जो है वो मुंडलाते नज़र आ रहे हैं। तो इस वक्त हम गिलगित बल्तिस्तान में हम मौजूद हैं और यहाँ पर वकला बरादरी के साथ मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी हो रही है तो मेरी दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल पार्टी की नुमाइंदगी हो रही है। यकीनन वज़ीर इबादत साहब पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साबिक मुशीर भी रह चुके हैं और औरंगज़ेब एडवोकेट साहब साबिक हुकूमत में वज़ीर कानून भी रह चुके हैं। और इस हवाले से इन दोनों जमातों की गिलगित बल्तिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो इस्लाहात का सिलसिले को मज़ीद बढ़ावा देने के हवाले से दोनों जमातों ने हिस्सा बक़दर जुस्सा खासी काम किया है। तो सर, मैं आप दोनों को शो में वेलकम कहता हूँ। तो सबसे पहले मैं वज़ीर इबादत साहब की तरफ में जाऊँगा। सर, आपकी हुकूमत ने यकीनन गवर्नेंस आर्डर 2009 में हम देखते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में खासा इस हवाले से हमें काम देखने को मिला। तो इस वक्त पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत कहाँ खड़ी है? क्या वाकई गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी शोबा बनाने के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आप उनकी इस काविश को आप सपोर्ट कर रहे हैं? और इस वक्त चूँकि 23 मार्च को गिलगित बल्तिस्तान को अबूरी आइनी शोबा बनाने के हवाले से मौजूदा हुकूमत जो है इस हवाले से एक ऐलान कर चुकी है, तो आपको 23 मार्च तक शोबा बनता हुआ नज़र आ रहा है? और चूँकि इस वक्त वफाक में जो सूरत हाल नज़र आ रही है और गिलगित बल्तिस्तान में जो सूरत हाल नज़र आ रही है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? आलिम भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने एक अहम मौके पर मुझे जो बोलने का मौका दिया। डे वन से पीपल पार्टी ये चाहती थी गिलगित बल्तिस्तान ने जो है ना वो अबूरी शोबा बने। PTI की हुकूमत ने, हम उसको भी सराहते हैं कि PTI की हुकूमत ने भी गिलगित बल्तिस्तान को आइनी अबूरी शोबा देने के लिए एक कदम उठाया था और नून लीग ने भी अपने दौर में सरताज अजीज़ की सरबराही में एक आइनी कमेटी बनाकर उसके लिए एक पेशरफ्त काम हुआ था, उसको भी हम अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि तमाम पार्टीज़ इस पॉइंट पर यकजा हैं कि वो सब ये चाहती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को आइनी अबूरी शोबा बनना चाहिए। अब अमली तौर पर उसके लिए इस वक्त जो PTI की हुकूमत थे इन्होंने जो है ना स्टेक होल्डर्स को भी तमान में लिया था और उसके लिए एक डेट भी मुख्तस की थी कि 23 मार्च को हम ऐलान करेंगे, तो हम उसको भी अप्रिशिएट करते थे। लेकिन चूँकि गिलगित बल्तिस्तान की जो सूबाई हुकूमत थे ये जो डिले हो गया और ये जो 23 मार्च वाली डेट भी इनकी नाअहली और नालायकी की वजह से थी और ये चाहते थे कि अपना ये जो टर्नओवर पूरा करने के लिए किसी तरीके से इनको तनख्वाह मिलती रहे 5 साल, तो अबूरी शोबा के साथ 5 साल ये एक नामुमकिन सी बात है। ये कैसे हो सकता है कि आपका अबूरी शोबा भी बने और आप के पाकिस्तान में अलग से इलेक्शन हो और गिलगित बल्तिस्तान में अलग से इलेक्शन हो? तो फिर वो अलग से इलेक्शन हो गया तो वो अबूरी शोबे के समरात भी गिलगित बल्तिस्तान को नहीं आ सकते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है वफाक में जो भी हुकूमत होती है वो किसी न किसी तरीके से मुदाखलत करती है और असरानंदाज होती है
اور اسی کے اثر یہی ہوتا ہے کہ وہ جو بھی حکومت ادھر آئے گی یہاں آتی. ایک ساتھ الیکشن ہونے سے گلگت بلتستان کے لوگوں کو اپنی رائے جو ہے نا دینے میں ایک اچھا موقع ملتا ہے, ایک اپرچونٹی ملتی, اور وہ کسی دباؤ کے میں آئے بغیر جو ہے نا اپنی رائے کا اظہار کر کے اپنی حکومت منتخب کرتی. تو یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا. اب جو وفاق میں جو صورتحال ہے, مخصوص صورتحال جو پیدا ہو گئی ہے, اس کی وجہ سے کچھ حالات تو خراب پہ ہونے کی وجہ سے شاید سیاسی لوگوں میں, سیاسی حلقوں میں مایوسی پائی جاتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک جمہوری عمل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وفاق میں عمران حکومت کے خلاف عدم اعتماد کامیاب بھی ہوتا, اور مجھے یقین ہے یہ کامیاب ہوتا ہے, تو بھی آئینی عبوری صوبے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ آلریڈی بلوچستان عوامی پارٹی نے ایک بل جو ہے نا وہ آپ کے سینٹ میں جو ہے نا بل ٹیبل کیا ہوا ہے. لازمی بات ہے, دو آپشنز تھے. اگر عمران خان نے ان حالات سے میں وہ اگر اسمبلیوں کو ڈیزولو کرتا تو میرا خیال تھا کہ آئینی عبوری صوبہ تھوڑا التوا کا شکار کی طرف جاتا تھا. اب اس نے ڈیزولو نہیں کیا. اب چونکہ اسمبلی کے میں جو ہے نا اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی ہے, اب ڈیزولو کرنے والا آپشن عمران خان کے پاس سے نہیں ہے, وہ ڈیزولو نہیں کر سکتا ہے. عدم اعتماد کی تحریک وہ جمع ہونے کے بعد 7 دنوں کے اندر یا 14 دنوں کے اندر اس کا ایک پروسیس ہے, وہ پروسیس سے گزر کر اگر اپوزیشن کامیاب بھی ہوتی ہے, عمران خان وزیر اعظم نہیں رہیں گے لیکن اسمبلی رہے گی اور دوسرا وزیر اعظم آئے گا. اب تمام پارٹیوں کا یہ منشور ہے کہ گلگت بلتستان کو عبوری صوبہ بننا چاہیے. تو جیسے ہی نیا وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد اسمبلی کا سیشن ہوگا تو بل تو آلریڈی ٹیبل ہے, اس بل پر مباحثہ ہونی ہے. فرسٹ سیشن میں نہیں ہوگی تو سیکنڈ سیشن میں ہوگی. التوا ضرور ہوا ہے لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ جو چیپٹر کلوز نہیں ہوا ہے. تمام پارٹیز کا منشور ہے. تو میرا خیال ہے کہ گلگت بلتستان آئینی عبوری صوبہ بن جائے گا, اس میں کوئی قدغن یا قباحت والی بات نہیں. وزیر اعظم رہے یا نہ رہے, گلگت بلتستان عبوری آئینی صوبہ بنے گا, یہ پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما وزیر عبادت کا یہ کہنا ہے. تو اورنگزیب ایڈوکیٹ صاحب, یقیناً آپ کی حکومت کو بھی یہ کریڈٹ جاتے جاتے رہ گیا, اور آپ نے تمام تر ہوم ورک کرنے کے باوجود بھی یہ کریڈٹ آپ نہیں لے سکے. تو یہ کریڈٹ آپ ان کو دیں گے, اور واقعی آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم رہے یا نہ رہے گلگت بلتستان عبوری آئینی صوبہ بنے گا؟ شکریہ عیسیٰ صاحب آپ کا. میرے بھائی نے تفصیل سے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ریولوشنری سٹیجز ہیں, ارتقائی سفر ہے. آپ ایل ایف اوز سے نکلے اور چلتے چلتے آپ پیپلز پارٹی نے آپ کو گلگت بلتستان کا ایک نام دیا, پریزیڈنٹ اپنا چیف منسٹر اور گورنر کا سیٹ اپ, اسمبلی کا سیٹ اپ دیا. دیکھیں بات یہ ہے کہ مسلم لیگ و نون ایز اے جماعت, ہم اس گلگت بلتستان کے کانسٹیٹیوشنل ایشو کو کبھی بھی پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پر ہم استعمال نہیں کرتے. کہیں پر بھی ہم نے اپنی قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگایا. ہم اس پہ سنجیدہ بات کرتے ہیں اور حقائق پر مبنی بات کرتے ہیں. دیکھیں آج پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب جو تھے, جن کو ہم سلیکٹڈ پرائم منسٹر سمجھتے ہیں, انہوں نے 1 نومبر کو آ کے اعلان کیا کہ جناب عبوری صوبہ بن رہا ہے, ہم نے فیصلہ کر لیا ہے. ٹھیک ہے, اس پر ہم ایز اے جماعت نون لیگ اور پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اس لیے 3 مہینے سے گلگت بلتستان ہاؤس میں اسلام آباد میں بیٹھ کر کمیٹی کھیلتے رہے. ہم آپ کے ذریعے بھی اور اپنے سورسز ہمیں پتہ چلا کہ وہ فاروق نسیم صاحب اور بابا رحمان کے چیمبروں میں جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں آئینی ترمیم کی جائے لیکن ہمیں 5 سال کا ٹینیور پورا کیا جائے. دیکھیں آپ جو آج ملکی سیاست کی طرف چلے جائیں, جو حالات ہیں, کیا پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ جو تھا اس کی ڈیٹ اچانک اناؤنس ہوئی ہے؟ کیا عدم اعتماد کی تیاری اپوزیشن نے آج کی ہے؟ یہ پچھلے 3-4 مہینے کی ایکسرسائز تھی. این ایف سی کا شیئر گارنٹیڈ ہے. 2010 کے بعد این ایف سی ایوارڈ پاس نہیں ہوا ہے. وہ گارنٹیڈ چیزیں ہیں. آپ کا ایکنک اور ارسا کے اندر آپ کی نمائندگی, یہ گارنٹیڈ چیزیں ہیں. کبھی کوئی منسٹر اٹھ کے, افلاطون صاحب صبح اٹھ کے کھڑا ہو کر میڈیا پر کیا کہتے ہیں, وفاق پاکستان ہم سے معاہدہ کرے. یار آپ آئین پاکستان مانگ رہے ہیں, اس سے بڑی گارنٹی کوئی ہوتی ہے؟ اب وفاق کے اندر تمام پولیٹیکل جو ڈیسٹیبلائزیشن ہو گئی ہے, سٹیبلٹی نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹیز اپنا عدم اعتماد اور دوسری ایکٹیویٹی میں لگی ہیں. تو یہ موقع جو ضائع کیا, جس میں ریاست اور ریاستی ادارے آپ کے ساتھ کھڑے تھے, تمام سیاسی جماعتیں کھڑی تھی, یہ پی ٹی آئی کے چند صوبائی وزیر ہیں جو اس کے ذمہ دار ہوں گے, جنہوں نے اس قوم کے ساتھ یہ مذاق کیا ہے. اچھا سر, یہ جو
عبوری آئینی صوبہ بننے کے بعد گلگت بلتستان کی عدالتوں کا کام جو ہے وہ یہ کس طرح فنکشنل کرے؟ تو جوڈیشل ریفارمز جی بی کی ایک بہت بڑے ہسٹوریکل جوڈیشل ریفارمز ہوں گی. ہاں آج آپ دیکھیں 3-4 دن سے آپ کی ہائی کورٹ بار اور ہم وکلا ہڑتال پہ بیٹھے ہیں. وہ اس وجہ سے بیٹھے ہیں کہ پہلے آرڈر 2018 کے اندر ہم نے وکلا کی ڈیمانڈ کے اوپر انتظامی جو حکم نامہ جتنے اختیارات ہم لا سکتے تھے ہم لے آئے. ہم نے 7 ججز کی تعداد کو رکھا تھا. اس کو ابھی اس فروغ نسیم صاحب کے ڈاکومنٹ میں 5 کیا گیا جس پہ وکلا کی ریزنمنٹ ہے. ہم نے بلتستان ڈویژن کا ذکر ہے, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں دیامر ڈویژن کا بھی وہاں پر بھی ہمارا بینچ ہو ہائی کورٹ کا. تو وہ اس حوالے سے تھوڑا سا ایجیٹیشن ہمارا یہ چل رہا ہے. آج ہماری بار کونسل وغیرہ اس پہ بیٹھیں گی. اور دیکھیں اب آپ 4 مہینے سے آپ کی صوبائی حکومت عیسیٰ صاحب نیچے بیٹھی ہوئی ہے. آپ نے اس ایشو کو لنگر آن کرنا تھا, وہ آپ لنگر آن کرنے میں کامیاب ہو گئے. آپ کو یہ پتا تھا کہ لانگ مارچ پیپلز پارٹی کرنے جا رہی ہے, اپوزیشن کی جماعتیں عدم اعتماد لا رہی ہیں. ملک کی سیاسی صورتحال کا تقاضا یہ تھا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے نومبر سے لے کے مارچ تک آپ نے ٹائم ضائع کر کے اپنے 5 سال پورے کروانے تھے. لیکن انشاءاللہ ایز اے جماعت پیپلز پارٹی نون لیگ اور پی ٹی آئی کے بھی کچھ سنجیدہ دوست جو اس ایشو کو اپنا ایشو سمجھتے ہیں, ہم ان کو بھی اپریشیٹ کریں گے. اس میں چیف منسٹر صاحب بڑے کلیئر رہے ہیں. وہ ہمیشہ سے اپنی شروع سے ہم سنتے رہے میڈیا میں, وہ کہتے رہے 2.5 سال کی اسمبلی ہے. وہ ہمیں اس چیز کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن ان کی ٹیم نے ان کا ساتھ نہیں دیا. عدالتیں آن لائن کام کرنا شروع کر دیا ہے, تو یہ آن لائن شروع کرنے سے عدالتوں کا, بار کا, سائلین کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں عیسیٰ صاحب یہ ایک بہت بڑا, دیکھیں اب دنیا گلوبل ویلیج بن گئی ہوئی ہے. ہر چیز آپ کے موبائل کے اوپر ہے, ہر چیز انٹرنیٹ سروسز آپ کے پاس 4G آ گیا ہوا ہے, سسٹم آ گیا ہے, ٹیکنالوجی بہت آگے چلی گئی ہے. دیکھیں ایک سائل ہائی کورٹ کا یہاں پر بینچ, چیف کورٹ یہاں پہ بیٹھتا ہے جہاں میں اور آپ بیٹھے ہیں. دیامر سے, پھنڈر سے, سکردو سے, استور سے, دور دراز علاقے سے لوگ اٹھ کے آتے تھے یہاں اپنی پیشیاں کرنے کے لیے. اپنا خرچہ الگ اور ان کے اوپر جو ایکسپینسز بیئر کرنے پڑتے تھے. لیکن اب یہ جو آن لائن ہیئرنگز یہ پورے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں آئی ہیں, اور اس جوڈیشل سسٹم کا ریفارمز گلگت بلتستان میں بھی ہماری جوڈیشری کرنے جا رہی ہے. اس سے سائلین کا, عدالت کا پریشیس ٹائم اور وکلا کا وہ بھی بچے گا, کیونکہ وکلا ادھر پیشیاں کرنے کبھی چلاس جا رہے ہیں, کبھی اسکردو جا رہے ہیں. تو وہ ایک جو ہے نا وہ آن لائن سستا اور فوری انصاف کے لیے بہت اہم اور بہترین اقدام ہے. یہ اس حوالے سے جو سروس پرووائڈرز ہیں لائک ایس او یا ادر کمپنیز, تو جو سپیڈ ہے وہ اس حوالے سے کیا وہ پوری مل رہی ہے یا مزید اس حوالے سے کوئی؟ دیکھیں عیسیٰ صاحب فائبر آپٹک بچ گیا گلگت بلتستان, خاص طور پہ گلگت سٹی کے اندر جہاں ہم اور آپ رہ رہے ہیں. لیکن ایس کام جو بھی ہے, ایک مشکل حالات میں اس ایس کام نے ہمیں موبائل سروسز پرووائڈ کی, اور آہستہ آہستہ وہ اپ گریڈ کر رہے ہیں اپنے سسٹم کو. ہاں کیونکہ ٹیکنالوجی کا فقدان ہے, فار فلانگ ایریا ہے, بہت سی چیزیں ایشوز ٹیکنیکل ہوں گی جو میں زیادہ نہیں سمجھتا, کیونکہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی جو ہے وہ اسموتھ فنکشن کے لیے بہت ضروری ہے. یقیناً تمام تر نظام جو ہے وہ آئی ٹی کی طرف جا رہا ہے, اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے تعلیم, سیاحت, روزگار, اب جو ہے عدالتیں بھی جو ہے اپنا کام جو ہے وہ آن لائن کرنا انہوں نے شروع کر دیا ہے, تاکہ سفری جو اخراجات ہے ان سے بچا جا سکے, وقت کو بچایا جا سکے, اور اس میں سستا اور فوری انصاف کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے. تو اس تمام تر صورتحال کو چونکہ استور ہے, غزر کے بہت سارے دور افتادہ علاقے ہیں, ہمارے حمزہ نگر کے جو علاقے ہیں یا بلتستان کے جو علاقے ہیں, اور تمام اب ایجوکیشن بھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے کی جا رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے کس طرح کے اقدامات کرنے چاہیے؟ جی بالکل بہتر آپ نے کہا کہ اقدامات اس وقت فوکدہ صرف گلگت بلتستان میں انٹرنیٹ کا ہے, چونکہ ایک ہی ایجنسی ہے پہ اسپیشل کمیونیکیشن جو ہے ایس سی او جو ہے وہ ہی دے رہی ہے. ہم شکر گزار ہیں ایس سی او ان مشکل حالات میں. یقیناً گلگت بلتستان چونکہ ایک پہاڑی علاقہ اور دور دراز میں اس کا حدود اربہ اتنا ہے کہ وہ دور دراز
जगहों में, पहाड़ों में लोग फैले हुए हैं, तो इन जगहों में भी इंटरनेट जैसी सहूलियत पहुंचाना एक मुश्किल और कठिन काम है। तो हम अप्रिशिएट करते हैं एससीओ को। एससीओ जो है ना अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरोए कार लाते हुए ये चीज़ हमें पहुंचा रहा है, और हम मज़ीद गुजारिश करते हैं कमांडर एससीओ से कि वो इसको मज़ीद बेहतर करें। जैसे जैसे अगर वो एससीओ इंटरनेट बेहतर करेगी तो इन तमाम सहूलियात जो है ना आम सारिब तक के पहुंचने में बिल्कुल आसानी होगी। यकीनन दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तो उसके असरात गिलगित बल्तिस्तान पर भी पड़ रहे हैं और ज़िंदगी के तमाम शोबे इंटरनेट के साथ मुंसलिक हो गए हैं, और यकीनन तेज़ तरीन जो सर्विस होगी वो यहाँ तरक्की के पहिए को आगे बढ़ाने में मददगार साबित होगी। तो हम अब उन तमाम तर लोगों से भी हम मिलने की कोशिश करेंगे जो गिलगित बल्तिस्तान में इंटरनेट सर्विस को फराहम करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और जो स्टार्टअप्स हैं उनकी सेहत पर क्या फ़र्क पड़ा है, और इस इंटरनेट से जुड़े हुए जो कारोबार हैं उनको आगे प्रमोट करने में इंटरनेट जो है और आईटी किस तरह का किरदार अदा कर रहा है। तो ये भी हम इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि इस हवाले से भी कोई बातचीत हो जाए। गिलगित के अंदर जो हम एक बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है, तो उस अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए भी आईटी का शोबा जो है वो इस वक्त हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसकी अगर मैं आपको मिसाल दूं तो इस वक्त मुख्तलिफ़ कम्युनिटी सेंटर्स में, गुलमत में, गोजाल में, पासू में, मोरखन में, वहाँ लोग फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग करके ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड इंटरनेट यूज़ करते हुए अपने लिए रिस्क कमा रहे हैं, और ना सिर्फ अपने लिए कमा रहे हैं बल्कि उन्होंने लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दी हुई है और मज़ीद आईटी के लोगों को इस मामले में ट्रेन भी कर रहे हैं। इस ज़माने में अगर मैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करूं तो इंशाल्लाह हमारा इरादा ये है कि ये जो साथ आपको एक बिल्डिंग नज़र आ रही है, हम इसको भी इसी तरह के एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि अब ये जितनी आईटी की ग्रोथ हो रही है और स्टार्टअप कंपनीज हमारे पास आ रही हैं कि जी हमें स्पेस प्रोवाइड किया जाए, तो अभी इस स्पेस में तो मज़ीद ऑफिस स्पेस की अवेलेबिलिटी है नहीं। इंशाल्लाह इसको भी हम नेक्स्ट आईटी पार्क में कन्वर्ट करेंगे। इसके अलावा हुंजा में, नासराबाद में एससीओ ने अपनी ज़मीन आईटी पार्क के लिए प्रोवाइड की है, और उस ज़मीन के ऊपर एकेडीएन जो है वो कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो एकेडीएन के तावन के साथ एससी और एकेडीएन के इश्तराक के साथ एक आईटी पार्क हुंजा में भी बनने जा रहा है। मज़ीद इस तरह एक सॉफ्टवेयर टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो कि चिलमसदास में है, वो हमने गिलगित गवर्नमेंट के साथ मिल के उसके ऊपर तकरीबन 290 मिलियन की हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि वो एक टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी यहाँ कायम किया जा सके। मज़ीद गागूज और स्कर्दू के लिए हमने इन्वेस्टमेंट अरेंज कर ली है। अभी हमने गिलगित गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि हमें इस कोई पुरानी बिल्डिंग दे ताकि उसको हम रेनोवेट करके अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में तब्दील करके वहाँ भी आईटी पार्क्स बनाए जाएं, ताकि जिस तरह आपको पता है कि गिलगित का जो इलाका है वो बहुत फैला हुआ है, तो आदमियों को तो मूव करने में शायद मसला इतना नहीं होता, लेकिन जो हमारी ख़वातीन हैं, हमारी माएँ बहनें हैं जो आईटी के शोबे से वाबस्ता हैं, ताकि उनको अपने डोर स्टेप के ऊपर इस तरह की फैसिलिटीज़ मिल सकें और वो अपने लिए बाइज़्ज़त रोज़गार ना सिर्फ कमा सकें बस बल्कि इस खत्ते को भी आईटी के अंदर मज़ीद तरक्की दे सकें। थैंक यू वेरी मच। आईटी के हवाले से जो जीबी गवर्नमेंट ने इक़दामात किए हैं, सबसे पहले यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट नहीं था, तो वो रिसेंटली नोटिफाई हो गया है। उसकी जो बुनियादी ह्यूमन रिसोर्स हमें प्रोवाइड की गई है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमने ये करना है कि तमाम प्रोविंसेस में इसमें आईटी बोर्ड्स होती हैं। आईटी बोर्ड एक इंडिपेंडेंट इदारा होता है, उसको ऑटोनोमस मोड में चलता है, और बहुत सारी उसकी जो ब्यूरोक्रेसीज और या जो हर्डल्स डिलेज हैं वो इंशाल्लाह उसमें नहीं होंगी। तो हमारे इधर भी आईटी बोर्ड का सीएम साहब ने हमें डायरेक्टिव दिया है, वो आईटी बोर्ड हम बनाएंगे बहुत जल्दी। और उसके अलावा जो स्टार्टअप कंपनीज है सॉफ्टवेयर के, उसके लिए ऑलरेडी फंड भी एलोकेट हो चुका है, तो उसके तहत हमने सॉफ्ट लोन्स देने हैं स्टार्टअप कंपनीज के लिए। तो ये कुछ स्टेप्स हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसमें आपको प्रोग्रेस नज़र आएगा। टेक्निकल यूनिवर्सिटी के हवाले से सीएम साहब ने बताया, उस पर डेफिनेटली अभी आगे प्रोग्रेस होगी। आईटी का जो इम्पोर्टेंस है मेरे हिसाब से ऐसा है कि वो एक्सपोनेंशियल है। हम हिसाब किताब की अगर बात करें तो एक लीनियर होता है जो 2 से 4, 4 से 8 बनता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उस चीज़ को कहा जाता है जिसमें 2 से 8, 8 से 8,000 फिर इस तरह से आगे वो ग्रोथ करता है। यानी आईटी एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कमिंग जनरेशन्स को जितने भी इश्यूज जीबी में या पाकिस्तान में ओवरऑल हम फेस कर रहे हैं वो सारा आईटी के प्रॉफिट से हम सोल्व कर सकते हैं। बहुत बड़ा इकोनॉमी है।
اگر ہمارا یہاں پہ گلگت میں یا ایس ٹی پی میں ایک اسٹارٹ اپ ہمارا سکسیڈ ہوتا ہے، ایک اسٹارٹ اپ سکسیڈ ہوتا ہے، ایک سافٹ ویئر ہمارا چلتا ہے، تو دنیا کے کسی بھی کونے میں وہ بک سکتا ہے. آپ نے کوئی پریشانی نہیں اٹھانی، آپ نے گلگت میں ہی بیٹھ کر اپنی پوری اپنی سافٹ ویئر بیچنی ہے. اگر آپ مہینے میں 100 کاپیز بھی بیچتے ہیں تو آپ یقین جانیں آپ 500 سے 600 لوگوں کو یہاں پہ جاب دے سکتے ہیں. تو بہت زیادہ امپورٹنس ہے. ابھی جو ٹیکنالوجی آ رہا ہے، بہت نیا ٹیکنالوجی آ رہا ہے. فار ایگزامپل ہم اگر بات کریں اسکولوں کی، اسمارٹ کلاسز آ رہی ہیں. اسمارٹ کلاسز کے اندر آپ کے پاس وی آر سیٹس ہیں، جہاں پہ اب بچے کو اگر آپ وی آر سیٹ لگا لیتے ہیں تو اس کو پوری ڈفرینٹ دنیا ملتی ہے، ورچوئل ورلڈ ملتی ہے. وہاں پہ ابھی جیسے ہمیں جب پڑھایا گیا ہے کہ اگر کوئی بایولوجی کا ہمیں سبجیکٹ پڑھایا گیا ہے، آنکھ کا سبجیکٹ پڑھایا گیا ہے، تو ہم نے آنکھ کے بارے میں کتابوں میں پڑھا ہے، تصویریں دیکھی ہیں. لیکن جو نیا ٹیکنالوجی آ رہا ہے اس کے تھرو آپ جب ہیڈ سیٹ لگائیں گے، وی آر سیٹ لگائیں گے، تو پورا آنکھ کو آپ ہاتھ سے اس کو زوم کر کے، زوم آؤٹ کر کے، وہ سارے فنکشننگ کو پورے ریئل ٹائم اینیمیشن کے تھرو دیکھ سکتے ہیں. اور ایسے پروجیکٹس پہ ہم خود بھی کام کر رہے ہیں. تو بہت زیادہ امپورٹنس ہے، لفظوں میں ابھی بیان بھی نہیں کیا جا سکتا ہے. میں تو یہ کہوں گا سر کہ کوئی بھی کسی بھی آپ انڈسٹری میں ہو، آپ لازمی نہیں کہ آپ آئی ٹی کے ہی ہو، آپ بایولوجی کے ہو سکتے ہیں، آپ کیمسٹری کے ہو سکتے ہیں، اسٹل آپ کے آئی ٹی کی ضرورت ہوگی. وہاں پہ آپ نے کسی نہ کسی طریقے سے آئی ٹی کے ساتھ اٹیچ رہنا ہے. لازمی نہیں ہے کہ آپ سارے سافٹ ویئر بنانے والے بنے. دنیا میں ایسے چیزیں بھی ہیں جو اچھے طریقے سے سافٹ ویئر یوز بھی کرنے والے ہیں. ایسے سافٹ ویئر جن کو یوز کرنا بھی سیکھنا ہے ہم نے. تو کسی نہ کسی پرسپیکٹیو سے آپ نے آئی ٹی کو اپنے ساتھ اٹیچ رکھنا ہے. Assalamu alaikum. I am Rehana Tariq, a digital marketer actually. So what I offering is my skills globally. My skills are not limited to Gilgit-Baltistan. I am a global entrepreneur. ہم سب کے پاس سکلز ہیں بٹ گھروں میں بیٹھ کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ کمپنیز ہمیں پرووائڈ کر رہی ہیں انٹرنیٹ فیسلٹیز، انوائرمنٹ دے رہی ہیں. ہم یہاں شیئرنگ کر رہے ہیں اپنی سکلز کو اور ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم گلوبلی اپنے آپ کو ایکسل کر رہے ہیں. میرا نام ریما ہے، میں گجر سے تعارف لگتی ہوں. بیسکلی میں گلگت میں رہتی ہوں اور میں نے یہاں سے ایف اے کیا ہے. اور میں نے جب سنا کہ یہاں پہ ایسی ٹریننگ ہو رہی ہے سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک میں، تو پھر میں نے یہاں پہ ٹریننگ جوائن کی، ویب ڈیولپمنٹ کی. اس میں نے ٹریننگ لی اور ابھی میں نے سیکھا ہے اور میں کام بھی کرتی ہوں. اور یہ بہت ہی اچھا ہے لڑکیوں کے لیے، کیونکہ وہ اپنی مطلب باقی اگر کوئی کام نہیں کر سکتے اپنے لیے گھر میں بیٹھ کے، اگر ان کے پاس نیٹ ہے تو وہ اپنے لیے آن لائن ارننگ کر سکتی ہے. یہ لڑکوں کے لیے بہت اچھا فائدہ ہے. میں سب سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جتنی بھی لڑکیاں ہیں وہ آئی ٹی میں آ جائے، کیونکہ ان کے لیے بہت زیادہ ہی پروفٹ ہے، اسپیشلی وومنس کے لیے. میرا نام سید اسد حسین ہے. پریویس 2 سال ہو گئے ہمارے اسٹارٹ اپ کو، تو یہاں ہم ڈفرینٹ آئی ٹی سولوشنس کے ڈومین میں کام کرتے ہیں. ہم نے تقریباً 600 پلس ابھی تک اسٹوڈنٹس کو ٹرین کیا ہے. بیسیکلی ہمارا جو مقصد ہے کہ ہم گلگت بلتستان کو اس جو موجودہ ڈیجیٹل جو اوشن ہے اس میں ہم اپنی کنٹریبیوشن گلگت بلتستان کے یوتھ کے تھرو کرائے، جن میں وہ سیلف امپلائی بنے، سیلف ارنر بنے، تاکہ وہ اپنے فیملی کو سپورٹ کرے اور ایک اچھا اقدام یہ ایک آگے چلے. ہمارا بیسیکلی یہاں جو ورکنگ سپیس ہے، یہاں ہمارا تقریباً ہمارے پاس 40 پلس امپلائی ہے جو سیلف ارن کرتے ہیں. تو ان کا جو بیسیکلی مقصد ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں سروسز دیتے ہیں، ویسٹرن اور یورپین اور ڈفرینٹ کنٹریز میں، پورے ایشیا کے کنٹریز کے ڈفرینٹ ہمارے انٹرنیشنل کلائنٹ ہیں جن کو ہم اپنے آئی ٹی سولوشنس کے تھرو اپنی سروسز دے دیتے ہیں. اور ان کے عوض پہ ہمارے جتنے بھی یہاں بندے ہیں وہ سیلف امپلائڈ ہے. اس میں یہ کہوں گا کہ ہمارے جتنی بھی یوتھ جو باہر بیٹھی ہوئی ہے ان سے میں یہی گزارش کروں گا کہ یہ دور ڈیجیٹل لٹریسی کا دور ہے. ڈیجیٹل اس جرنی میں آپ لوگ ضرور آ جائیں اور آ کے اپنے فیملی کو جلد از جلد، اگر آپ اپنے فیملی کو اسٹیبل کرنا چاہ رہے، خود کو اسٹیبل کرنا چاہ رہے، تو میرے خیال میں آئی ٹی سیکٹر آپ کے لیے ایک بیسٹ آپشن ہو سکتا ہے. تو میرے خیال میں آپ سے جتنے بھی ہمارے حضرات جو آئی ٹی کے فیلڈ میں انتھیوزسٹک ہے، اس میں آنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو میں کہوں گا کہ وہ جلد از جلد اس فیلڈ میں آ جائے، اس ڈیجیٹل اوشن میں قدم رکھیں. ایک زمانہ تھا جب گورنمنٹ جاب کے لیے ہر کوئی کوشش کرتے تھے کہ گورنمنٹ جاب ہوں، لیکن چونکہ ایس سی او کا یہ انیشیٹو یہاں پہ گلگت بلتستان میں پہلی مرتبہ سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک کا بنانا یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ جتنے روزگار کے مواقع فراہم ہو رہے ہیں ینگ یوتھ کے لیے فراہم کر رہے ہیں یہ لوگ. اور اس کے علاوہ جتنے بھی گلگت بلتستان کے تقریباً 8 کمپنیز یہاں پہ انہوں نے سٹارٹ کیا تھا، آج یہ وہ لوگ ہیں یہ دوسروں کے لیے اب نوکریاں دے رہے ہیں.
3,000+ انہوں نے انڈائریکٹ جابس کریٹ کی ہیں, 500+ ڈائریکٹ جابس انہوں نے کریٹ کیے ہیں. تو یہ جو سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک ہے, آپ گھر بیٹھے بیٹھے جو ہے کما سکتے ہیں, اور تقریباً 22 ملینز ریونیو اس سافٹ ویئر ٹیکنالوجی پارک نے ود ان 1 ایئر کریٹ کیا ہے. تو اگر گورنمنٹ کو تھوڑا سپورٹ ہو, جس طرح SCO نے یوتھ کو سپورٹ کیا, اس طرح اگر گورنمنٹ بھی یوتھ کو سپورٹ کرے تو گلگت بلتستان کے یوتھ میں وہ ٹیلنٹ ہے کہ وہ بہت کچھ کر سکتے. جی ناظرین, پروگرام احوال گلگت بلتستان میں گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے کے حوالے سے وکلاء صاحبان سے ہم نے بات چیت کی, اور ساتھ ساتھ چونکہ زمانہ IT کی طرف جا رہا ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی اس وقت بہت زیادہ ترقی کر رہی ہے, اور گلگت بلتستان بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی سے مستفید ہو رہی ہے, اور اس وقت بھی یہاں پر جو IT سروسز فراہم کرنے والے جو ادارے ہیں وہ بھی اس علاقے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. ناظرین, یہاں پر پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ کریم ہر گھر گلی محلہ شہر صوبہ ملک کو شاد اور آباد رکھے, آمین یا رب العالمین.